مانگ لی۔ اچھا بعض لوگ اس آیت کو بھی لے کر، ایک مشہور خطیب تھے فوت ہو گئے، عنوان دیا گیا تھا اہل بیت، نبی کے اہل بیت۔ جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے گا اس سے مراد نبی کے گھر والے ہوں گے، لیکن وہ کہاں چل پڑا؟ اہل کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں، آل کسے کہتے ہیں؟ کبھی نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کی باتیں کرتا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی کی بات کرتا ہے، کبھی لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی کی بات کرتا ہے۔ او بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ ایک اصطلاح ہوتی ہے، جب بھی ہم اہل بیت کی اصطلاح بولتے ہیں تو اس سے مراد تو نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا داماد ہے، نبی کے نواسے ہیں۔ جب آل رسول بولیں گے تو حضرت فاطمہ کی اولاد مراد ہوگی نا، اصطلاح ہے۔ عجیب لوگ ہیں، اصطلاح بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک نام جس چیز کا رکھ دیا جاتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر جب بولا جائے گا تو وہی مراد ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ ایک سرگودا کا مولوی صاحب ہے، اسے بہت شوق ہے، نبی کے اہل بیت سے نفرت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے۔ بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا محمد وعلی آلہ، تو آل سے مراد ساری امت ہے، آل سے مراد ساری امت۔ کہتا ہے آل کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، لہذا آل سے مراد پوری امت ہے۔ تم نے محدود مطلب کیوں لے لیا؟ تم نے محدود مطلب کیوں لے لیا؟ ہم نے کہا جب آل کی بات چھوڑ، ہم جب آل رسول کی بات کرتے ہیں تو اس میں پوری امت نہیں آئے گی، آل رسول میں وہ آئے گا جو نبی کی بیٹی فاطمہ کی آل میں ہوگا۔ آل رسول اصطلاح تو انہی کے لیے ہے، اور ایسا عجیب انداز ہے، طنزیہ انداز، آل رسول، ایسے بولا آل رسول۔ حد ہو گئی، ادب سے نام لو، تمہیں ادب سے نام لینا بھی نہیں آتا۔ پھر فرعون کی بات کر رہا ہے، دیکھو نبی کے آل کے مقابلے پر مثال دے رہا ہے فرعون کی، کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل غرق ہو گئی۔ فرعون کی تو بیٹا ہی نہیں تھا، بیٹی نہیں تھی، اولاد ہی نہیں تھی اس کی، تو یہاں آل کا معنی کیا ہے؟ جو اس کے متبع تھے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ اور بھائی آل کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے، مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا اصول فقہ نہیں پڑھی تم نے؟ جب حقیقی معنی نہ لیا جا سکتا ہو پھر مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ جب آل کا حقیقی معنی اولاد ہے تو پھر آل سے امت کیوں مراد لے رہے ہو؟ جب آل رسول بولا جائے گا نبی کا خاندان مراد ہوگا، جب اہل بیت بولا جائے گا نبی کی بیویاں قرآن کے مطابق اہل بیت ہوگی، اور حدیث کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین یہ اہل بیت میں شامل ہوں گے۔ علماء دیوبند کا مزاج یہ ہے، وہ قرآن کو اور حدیث دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت صرف نبی کی بیویاں ہیں، ہم نے کہا قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، ہم نے مان لیا، لیکن نبی کیا کہتے ہیں؟ ان چاروں کو لے کر نبی کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہم نے قرآن کے اہل بیت کو بھی اہل بیت مانا، ہم نے نبی کے اہل بیت کو بھی اہل بیت مانا۔ یہ تھوڑی ہے کہ اپنی منمانی کرو۔ چلو ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، بہت اچھی سمجھ آ گئی۔ سرگودا کے مولوی صاحب نے کہا کہ آل وہ ہوتا ہے جو متبع ہو، تو تم علماء دیوبند کے متبع نہیں ہو نا، تو دیوبند کی آل سے تو نکل گئے نا۔ یہ مسئلہ تم نے خود ہی حل کر دیا نا، تمہیں دیوبندی کہلانے کا حق تو نہیں ہے نا، کیونکہ دیوبندیوں کے تابع تو تم نہیں ہو، تم تو اپنی منمانی کر رہے ہو۔ تمام علماء دیوبند، اور صرف علماء دیوبند نہیں، یاد رکھنا تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ کے مقلدین کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سب کے نزدیک نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور سب کے نزدیک نبی کی بیٹی فاطمہ، داماد علی اور نواسے حسن حسین اہل بیت میں شامل ہیں۔ تم کیوں نکالتے ہو؟ کہتے اتنا محدود کیوں کر دیا؟ جب نبی محدود کر رہا ہے، میں نے تو محدود نہیں کیا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی کس نے کہا؟ یہ تو نبی نے کہا ہے نا، تو تم نبی کو کہو کہ آپ نے آل میں صرف اتنے سے لوگ کیوں رکھے؟ بہرحال یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت والجماعت
نبی کی بیویوں سے محبت ایمان سمجھتے ہیں، نبی کی بیٹیوں سے محبت ایمان سمجھتے ہیں، نبی کے دامادوں سے محبت ایمان سمجھتے ہیں، نبی کے نواسوں سے محبت ایمان سمجھتے ہیں۔ قیامت تک نبی کی آل میں آنے والے جتنے سید زادے ہیں سب سے محبت ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔